اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم معزز سامعین، سلام علیکم۔ جیسا کہ ماہ مقدس، ماہ مبارک میں یہ علمی قافلہ ہمارا اس امید سے چل رہا ہے کہ پروردگار ہماری اس خدمات کو قبول فرمائے۔ اس آیت کے ذیل میں ہم نے علم محمد و آل محمد سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور دعا یہی ہے کہ خدا علم کے ساتھ معرفت بھی عطا کرے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں عبادت کریں اور مقرب الہی ہو جائیں۔ کہ اس آیت میں فرمان ہے کہ ہم نے تم پر اے صاحبان ایمان روزے کو اسی طریقے سے واجب کیا جیسے تم سے پہلے والوں پہ واجب کیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور خداوند عالم روزے کے کچھ اصول، احکام اپنے نبی اور اماموں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، جس کی روشنی میں ہمیں ہر لمحہ یہ کوشش کرنا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح انداز میں خدا کی بارگاہ میں لے جا سکے۔ جیسا کہ پچھلی تقریر میں بیان ہوا تھا، مبطلات روزہ اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کرنا یہاں پر ضروری ہے کہ بعض جگہ پر یہ بھی حکم دیا ہے پروردگار نے کہ جہاں پر روزہ واجب ہے وہاں پر یہ بھی کہا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن پر روزہ اس مہینے میں واجب نہیں ہے اور ان پہ کفارہ بھی واجب نہیں ہے۔ ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ عمل کر سکیں کہ خدا نے کیا فرمایا۔ کہ پروردگار عالم اسی آیت کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ فان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے روزے واجب کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلی آیت سے مربوط ہے آیت جس میں خدا فرماتا ہے واجب کیے ان ایام میں، گنتی کے کچھ ایام میں، اس پر بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے ان ایام میں، جن ایام میں روزہ واجب کیا ان ایام میں بھی اگر کوئی مریض ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے یا مسافر بن جائے تو وہ دوسرے ایام میں اس کی قضا بجا لائے۔ تو اس آیت سے واضح ہوا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے اس ماہ مبارک میں، اور کفارہ بھی واجب نہیں ہے بلکہ فدیہ واجب ہوگا اس کے بدلے میں۔ تو وضاحت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ قضا واجب ہوگی۔ کیا واجب ہوگی؟ قضا واجب ہوگی۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے، جب اس کی بیماری برطرف ہو جائے، تو ماہ مبارک کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ ان کی قضا بجا لائے گا۔ یہ حکم کلی تو ہے، لیکن اب فقہ جعفری میں مریض کی اقسام ہیں، تقسیم ہوتی ہے۔ مریض کیسا ہو تو اس کے احکام الگ ہیں۔
اگر وقتی طور پہ مریض ہے تو قضا روزہ واجب ہے. لیکن یہاں پر ایک شک بیان کر دوں میں فقہ جعفری کے اعتبار سے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو کبھی بھی اس بیماری سے شفا نہیں پا سکتا، دائمی مریض جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا یا ہر وقت اس کو پانی پینا رہتا ہو یا دوائیں کھانا ضروری ہو، ایسے مریض کا کیا حکم ہے؟ تو ماہ مبارک رمضان تو ہے ہی، لیکن ماہ مبارک کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، ماہ مبارک کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا پھر بھی اس پہ قضا واجب ہے یا کفارہ واجب ہے؟ تو یہاں رک کر میں ایک آیت پڑھتا چلوں کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا فرما رہا ہے خداوند عالم؟ کہ ہم طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں، جتنی انسان کے پاس کیپیسٹی ہے اسی اعتبار سے ہم اس کو حکم دیتے ہیں. تو اب یہاں بات آئی جو ہمیشہ کا مریض ہے، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کبھی بھوکا رہنے کی، ہمیشہ اس کو دواؤں پہ جینا ہے، ہمیشہ یا پانی پینا ہے اس مرض کے حساب سے، دوائیں کھانا ہے، تو کہا کہ یہاں پر اس پہ روزہ واجب نہیں ہے اور قضا بھی واجب نہیں ہے، لیکن فدیہ واجب ہوگا. ہر روزے کے بدلے میں، ہر دن کے بدلے میں فدیہ واجب ہوگا. دائمی مریض اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے بلکہ فدیہ دینا پڑے گا. اور دوسرے ان لوگوں پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، فدیہ واجب ہوگا. کن لوگوں پر؟ جو اصلاً روزے کی طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں، جیسے بزرگ افراد، بوڑھے افراد کہ جو اصلاً روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، عمر کا تقاضا ہے، ان کے پاس اتنی بدن میں قوت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو ان پر بھی ہر دن کے بدلے میں فدیہ 1 مد گندم دینا واجب ہوگا. آج کے زمانے میں علماء فرماتے ہیں کہ آٹا دینا واجب ہے. کتنا؟ 1 مد. 1 مد کسے کہتے ہیں؟ کہا 1 مد یعنی 750 گرام، پون کلو آٹا. صرف آٹا ہی دینا ہے، اس کے بدلے میں آپ کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتے فدیے میں. اب آپ کو 30 یا 29 دن کا حساب لگا کر اتنا کسی مسکین کو، کسی محتاج کو وہ فدیے کی رقم، فدیے کی رقم یاد آیا اس اعتبار سے کہ پیسہ بھی نہیں دے سکتے آپ کو چیز ہی دینا ہے، کسی مسکین تک آٹا ہی پہنچانا ہے. اب 29 یا 30 دن کے حساب سے کتنا ہوتا ہے، اس حساب سے آپ کسی محتاج اور غریب تک پہنچا دیں. آج کے زمانے میں یہ حکم ہے. یہاں پر یہ بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں میں کہ اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ روزہ واجب نہیں ہے، بعض قسمیں ایسے بھی ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ جن پہ صرف قضا واجب ہوگی، فدیہ نہیں، لیکن ماہ مبارک میں روزہ واجب نہیں ہوگا. جیسے حاملہ عورتیں یا وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، ان پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یا ان کو ضرر ہو یا ان کے بچے کو. تو حاملہ عورتیں بھی اگر ضرر ہے خود کو یا بچے کو تو روزہ نہیں رکھ سکتی، اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی. بلکہ جب افاقہ ہوگا، جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جب طاقت ہوگی، تب اس روزے کے بدلے میں صرف 1 روزے کی قضا کرنا پڑے گی. جتنے روزے چھوٹے قضا، نہ اس میں کفارہ ہے ان پر، نہ فدیہ ہے، نہ گناہ ہے، صرف قضا آپ کو ادا کرنا پڑے گی. اور اسی طریقے سے ان عورتوں پر بھی صرف قضا واجب ہوگی، روزہ واجب نہیں ہے ہمارے ماہ مبارک میں، بلکہ روزہ رکھنا بھی غلط ہے ان عورتوں کے لیے جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو. ان پہ بھی کفارہ واجب نہیں ہے بلکہ صرف روزے کی قضا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اسی طریقے سے فقہ جعفری کے عنوان سے ہم احکام پیش کرتے رہیں گے، درس معرفت کے عنوان سے. یہاں رک کر میں آج کے زمانے کے حساب سے، پرآشوب ماحول کے حساب سے ایک پیغام بھی آپ کو دیتا چلوں جو بہت اہم ہے.
ضروری ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں، پرآشوب ماحول میں تمام لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی حالت میں جو لوگ فقراء کی، مسکین کی، محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، خدا ان حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مگر عزیزان محترم، ایسے پرآشوب ماحول میں معصوم کا ایک قول یاد آتا ہے، جانے قربان، جو ہر زمانے کے حساب سے معصوم نے کلام فرمایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ کہ اس جیسے ماحول ہے، اس ماحول کے حساب سے کہ ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھو جو صلاحیت مند ہیں، جو عطا کر سکتے ہیں، جو محتاجوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ مولا کا یہ پیغام ہے کہ خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھو جو محتاج تو ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو کی خاطر، غیرت مندی کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اسی کے ساتھ دعائیہ کلمات کے پروردگار ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، اور تمام مومن و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، اور دعاؤں میں اہم دعا کہ منتقم خون حسین حجت العصر ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔